الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الذين آمنوا بيشك جن لوگوں نے ایمان لایا، والذین هادوا اور جو لوگ یہودی بن گئے نا، والنصارى اور جو نصارى تھے، والصابئین اور جو سیبین سے، من آمن بالله واليوم الآخر جو نے ایمان لایا اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہو جائیں گے. تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا اس کے بارے میں. ہم نے کہا تھا جو ہادو مطلب ہو گیا انہوں نے یہودیت اختیار کر لی، جو جز بن گئے. ان الذین والذین ہادو، ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا تھا ہوادہ سے بن گیا، اس کا نام مطلب محبت سے بن گیا ہے، جو محبت کرتے ہیں آپس میں. یا تہودن سے بن گیا یعنی کہ توبہ جو کرتے ہیں یہودی، اس سے بن گیا ہے، ٹھیک ہے. اور نصارہ ہم نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مبلغین ہیں، تبلیغ دینے والے جو کرسچینٹی کے ہیں، ان کو بولتے ہیں نصارہ. یعنی کہ اصل میں آپ کے حوارین میں جن لوگوں نے آپ کی نصرت کی، جو آپ کے حوارین تھے، آپ کے جو فالوورس ہیں، ان میں سے جن نے آپ کی مدد کی اور حمایت کا وعدہ کیا کہ ہم نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بنیں گے. اللہ کا تو کوئی مددگار بن سکتا ہے. مطلب ہوتا ہے نحن انصار اللہ، ای نحن انصار دین اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. کیونکہ کوئی بندہ اللہ کا مددگار ہو سکتا ہے نا. جس میں بولتے احفظ اللہ یحفظ کا، حدیث میں آ گیا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو. ورنہ احفظ اللہ کیا ہوگا، ڈائریکٹ لٹرل مطلب لٹرل میننگ کیا ہے، احفظ اللہ تم حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کی. مطلب پاسبل ہے ہی، مطلب کیا ہوتا ہے احفظ اللہ، یعنی کہ احفظ احکام اللہ، احفظ احکام اللہ، تم حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کے احکام کی، ٹھیک ہے. ایسے ہوتا ہے یہ چیز. تو نصارہ کی جو جمع ہے، نصران کی جمع ہے، نصران کی جماعت ہے نصارہ، کیا کرسچنس بہت سارے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا صابئین جو ہے وہ صابی کی جمع ہے. یعنی کہ اصل میں ایبسلوٹ ٹرم سے مطلقاً بولتے ہیں اس شخص کو جو اپنے دین سے خروج کر بیٹھتا ہے، جو نکل جاتا ہے دین سے باہر. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ ایک ستارہ پرست قوم تھی جو کہ سٹارز کی ورشپ کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. وہیں سے حران، واسط اور ایران کے دوسرے علاقوں میں یہ لوگ پھیلے، ٹھیک ہے. وہی نا مانی اب عراق ایران کے درمیان کے علاقوں میں یہ تھے وہیں پہ. اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً ابتداءً کسی دین حق کے پیروکار تھے. اس سے بول رہا تھا کہ جن کو ایمان تھا اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، ان کے لیے اجر ہے اور انہوں نے خوف اور نہ وہ غمگین ہو جائیں گے، چاہے وہ یہودی ہوں گے کرسچنز ہوں گے نا. کیونکہ اس ٹائم ذرا مسلم ہی ہو، پھر بعد میں انہیں ایمان لایا باقی پروفٹس پہ، یا ٹھیک ہے ان میں آلٹریشنز آ گئے ان کے اسکرپچرز میں. تو بس سمجھ رہے ہیں یہ چیز. اور قرآن میں یہودیت عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی. لیکن بعد میں یہ اپنے دین سے ڈائیورٹ ہو گئے. کون سیبینس جن کو بولتے ہیں. تو ان میں ستارہ پرستی آ گئی، ان میں سٹارز کی ورشپ اسٹارٹ کی، ان نے اینجلس کی ورشپ اسٹارٹ کر دی. اور اس لیے وہ لا مذہب ہو گئے، وہ کسی مذہب کے پیروکار نہیں رہ گئے، وہ لا مذہب ہو گئے. اور اسی کو بولتے ہیں صابی. کیا بولتے ہیں؟ صابی ہو گئے، لا مذہب ہو جانا. اب جو ہے یہ والی کتاب یہ، اس میں نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم اس نے بہت لکھا ہے اس کے بارے میں نا. یہ کچھ انگلش میں نہیں، بڑا قرآن ہوتا ہے کوئی انگلش میں، پتہ نہیں کس کا ہے یہ، عرب میں ہی عرب سے ہی کچھ ملتا ہے شاید. لیکن اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں لکھا ہوتا ہے، تفسیر بہت الٹرا سپر ڈیٹیل. تو اس نے لکھا تھا وہی چیز کی جو سیپینز ہے، وہ 2000 جو سولز ہے وہ لوور عراق میں پائے گئے، بسرا قریب نا عراق کے علاقے میں ہی. تو اس نے یہاں پہ لکھا ہے سیوڈو سیپینز آف حران، ہے نا حران علاقہ وہاں پہ. Who attracted the attention of Khalifa Mamun al-Rashid in 830 AD by their long hair and peculiar dress. Peculiar ہو گیا جو specific ہوتا ہے dress ان کا. Probably adopted the name it was mentioned in the Quran. In order to claim the privilege of the people of the book, they were Syrian star worshippers. ٹھیک ہے، Syrian star worshippers.
with Hellenistic tendencies like the Jews contemporary with Jesus. There was another people called the Sabian, called the Sabians, who played an important part in the history of early Arabia and are known through their inscriptions in an alphabet allied to the uh, say दिखाइए, Phoenician and the Babylonian ना Babylonian ना जो बाबल के इलाका है बाबल जो इराक में है बेबीलोनियन एम्पायर्स होते हैं शायद है ना जो दुनिया के ना पुराने पुराने एम्पायर्स उसमें क्या क्या आ जाती है पहले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाती है उसमें जो हिंदुस्तान में थी इंडस रिवर इंडस के पास या उसमें आ जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसमें क्या आती है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यही बेबीलोनियन जहाँ पे मेस इराक उसको बोलते हैं इस टाइम पे मॉडर्न डे इराक को बोलते थे मेसोपोटामिया है ना ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है बहुत ज़्यादा पुरानी ऑलमोस्ट इसने यहाँ पे लिखा है डेट इसका अच्छा उसके बाद they had a flourishing kingdom in Yemen track in Saudi Arabia about 800 to 700 BC इसे और बहुत लिखा है इसके बारे में they worship the planets and stars वो मून की करते थे worship Venus की करते थे worship सन की करते थे worship ठीक है ये बोलते हैं प्रोबाइल द क्वीन ऑफ शीबा इज कनेक्टेड विद देम कोई क्वीन ऑफ शीबा थी इसने इतना लिखा है खुदा दिस कम टू द Abyssinia about 350 AD and Persia about 579 AD मतलब इसी आसपास थे ठीक है इसी आसपास इराक ईरान के आसपास थे ये लोग बाकी इसमें यही लिखा है इसने अब ज़्यादा लिखा है कुछ इसमें तो ये था सेपियंस के बारे में सेपियंस नहीं सेबियंस है ना सेपियंस बोलते हैं होमोसेपियंस इंसानों की स्पीशीज का नाम है इन الذي آمنوا एक मिनट देखिए जो सेपियंस है ना इनके बारे में थोड़ा इख्तलाफ बहुत ज़्यादा से पाया जाता है तो इन्हें भी अहली किताब माना जाता है इन्हें भी किताब दी गई थी कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं ये भी अहली किताब थे क्योंकि इनको भी किताब दी गई थी या कुछ बोलते हैं ये नूह अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स थे उनमें से आ जाते हैं या याह्या अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स को जॉन बोलते हैं याह्या को ठीक है तो बोलते हैं कि ये एक मोनोथीस्टिक सेक्ट था क्योंकि हर मज़हब होता ही है इनिशियली अगर देखिए जो भी है ना इस्लाम के बगैर रिलीजन्स चाहे वो कब से भी आ गए दुनिया के अंदर वो दो चीज़ें हो सकती है या तो मैन मेड रिलीजन्स होंगे या तो होंगे डिस्टॉर्शंस इस्लाम के अंदर आ गई होंगी जो डिस्टॉर्शंस आ गई चेंज आ गई इस्लाम में तो वो होगा या तो वो मैन मेड रिलीजन्स होते हैं तो ही पॉसिबिलिटीज होती है ठीक है उसके बाद इसने यहाँ पे लिखा है कि लिंक्ड विद मैंडियंस ठीक है मैंडियंस उनको बोलते हैं जो इसी जॉन द बैप्टिस्ट को फॉलो करते थे यानी यहया अलैहिस्सलाम को मेसोपोटामिया इस इराक के आसपास तो कुरान में इस जगह पे इनका जिक्र आ गया और सूरह माइदा में भी इनका जिक्र आ गया सूरह हज में भी सा भी इनका जिक्र आ गया है। अच्छा जो है ना ये सेबियंस इनके बारे में आ गया कि उनको बाद में ये हो गया ना एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस में आ गई स्टार्स की वर्शिप ने करना स्टार्ट कर दिया तो ये इसमें लिखा है लेकिन असल में अगर देखेंगे ना जैसे यूसुफ अली भी इसके बारे में बोलता है वो बोलता है कि असल में ये अनसर्टेन है इनके बारे में ना सही तौर से मालूमात नहीं ये कौन है साबी साबीन ठीक है इसमें थोड़ा इख्तलाफ पाया जाता है अच्छा खासा इख्तलाफ अब ये होता है ऐसे अच्छा यहाँ नीचे उसके बाद वइस अखज़ना मीसाक़कुम और जब हमने पकड़ा आपका मीसाक जब हमने पकड़ा आपका वादा मीसाक बोलते हैं कोवेनेंट को या वादे को बोलते हैं वो रफ़अना और हमने उठा लिया फवक़कुम आपके ऊपर वइस अखज़ना मीसाक़कुम और जब हमने उठा लिया आपका मीसाक यानी कि आपका जो वादा हमने उठा लिया
وفوق ورفعنا، اور رفع کر دیا ہم نے، اٹھا دیا ہم نے، فوقکم الطور، تم سب کے اوپر، طور اے بنی اسرائیل، تم سب کے اوپر اٹھا دیا ہم نے ماؤنٹ سنائے کو، کوہ طور کو، سوری، کوہ طور اٹھا دیا ہم نے، تمہارے اوپر رکھ دیا. خذوا ما آتیناکم، تم پکڑو جو تمہیں دیا گیا ہے. خودو، تم پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، قوت کے ساتھ، اسٹرینگس کے ساتھ. وذکروا ما فی، تم ذکر کرو، یاد کرو جو کچھ اس میں ہے. کس میں؟ کتاب میں. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن سکو، تاکہ تم رائجس بن سکو. تو یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے کہ جب تورات کے جو احکام ہے کے متعلق یہود نے ازرائے شرارت کہا کہ ہم سے تو ان احکام پہ عمل نہیں ہو سکے گا، ہم تورات پہ عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تعالی نے جو طور کو پہاڑ، جو طور کا پہاڑ تھا نا، کوئی طور کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، شیڈو کی طرح ان کے اوپر وہ آ گیا، شیڈو کی طرح، سائبان کی طرح آ گیا ان کے اوپر، جس سے ڈر کر انہیں عمل کرنے کا وعدہ کیا. پھر نے وعدہ کیا اب عمل کریں گے. تو یہاں وہ چیز مراد ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے. ثم تولیتم، اس کے بعد تم پھر گئے. تولیتم کس کو بولتے ہیں؟ پھرنے کو، واللہ یولی سے بن گیا ہے. ثم تولیتم، اس کے بعد تم نے منہ موڑ لیا، تم پھر گئے، ٹھیک ہے. من بعد ذلك، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، بس اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم سب کے اوپر، ورحمتہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تم سب کے اوپر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو بتحقیق بتحقیق تم سب ہوتے، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے بارے میں آ گیا، ثم تولیتم من بعد ذلك. اس کے بعد، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، بتحقیق ہم نے جان لیا، الذین نعتدوا، ان کے بارے میں جن نے اعتدا کیا، جنہوں نے ٹرانسگریس کیا. الذی نعتدوا فی السبت، سبت کے بارے میں. سب یوم السبت بولتے ہیں سیٹرڈے کو. کس کو بولتے ہیں؟ سیٹرڈے کو. سنیچر وار بولتے ہیں اردو میں شاید، سنیچر وار، بٹوار. بٹوار، بٹوں کی وار، ہاں، ہندوؤں کی وار شاید. دیکھیے چندروار کیا ہوتا ہے؟ مون ڈے. دیکھیے چندروار، مون ڈے، منڈے. دیکھیے مون ڈے، منڈے، منگلوار، چندروار، ہر ایک میں بولتے ہیں اس کو وہی مون ڈے. اچھا جو نا یہ ٹیوز، یا ویڈنسڈے، ویڈ، تھرز، فرائی، یہ سارے گاڈس ہیں نا، گریک گاڈس ہیں. انہوں نے رکھا ہے اس پہ ہی نام، گریک گاڈس کے. شاید بیبلیونس نہیں. بس ہفتے میں کیوں ہوتے ہیں 7 دن، اور مہینے میں کیوں ہوتے ہیں 30 دن؟ کہ ان نے لایا نا شاید بیبلیون کیلنڈر، اس کو گریگورین کیلنڈر شاید بولتے ہیں نا. شاید ایجپشینز نے لایا یا بیبلیونس نے لایا ہے شاید یہ والا کیلنڈر. تو اس لیے ان نے اپنے گاڈس کا نام رکھا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا، فی السبت فقلنا لہم، بس ہم نے کہہ دیا ان سے، کونو قردۃ خاسئین، تم بن جاؤ ایسے جو ہے قرادہ، ایسے تم بندر بن جاؤ جو ذلیل ہو گئے، بندر ہوں گے. خاسئین کو بولتے ذلیل جو ہوں گے، ڈسپائس جو ہوں گے. اور وہ بن بھی گئے بندر. کوئی بولتا ہے نا ایولیوشن کے حساب سے، بولتا ہے کہ جو وہ بولتا ہے ایولیوشن ہو گیا کیونکہ یہ بندر بن گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب پہنچاتا ہے نا، کسی قوم کو، یہ والا کہ وہ مسخ ہو جاتے ہیں، وہ جلدی مر جاتے ہیں، پھر وہ بچتے نہیں، ان کی جو نسلیں وہ آگے نہیں چلتی ہے، پھر وہ مر جاتے ہیں جلدی. تو ان کو ایسے بھی شوٹ کر سکتے ہیں جو لوگ یہاں سے نکالتے ہیں دلیل ایولیوشن کی. کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں نا، کیا کیا نکال رہے ہوتے ہیں وہ قرآن سے، اپنائی اپنی چیزیں جو ہوتا بھی نہیں ہے وہ نکالتے ہیں نا. صحیح ہے. کوئی بولتا ہے قرآن میں سارا میتھ لکھا ہے، صحیح بات ہے، کہاں لکھا ہے بھائی؟ اپنا ہی. ہاں نیومیریکل میریکلس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بولنا کہ سارا میتھ یہاں سے نکلتا ہے، سارا الجبرا یہاں سے نکلتا ہے، سارا سائنس ادھر سے نکلتا ہے، یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات، 100% غلط بات. کیسے نکلے گا سائنس سارا یہاں سے؟ یہ تو ہے ہی نہیں کتاب سائنس کی، تو سائنس کہاں سے نکلا؟ ہاں اشاروں میں کہا جاتا ہے سائنس میں، پھر جو ہم کرتے خود آبزرو فینومیناز کو، پھر ہم جانتے ہیں یہ کتاب اس نے بھیجی ہونی چاہیے جو ہر چیز سے واقف ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایسے. جو سب کس کو بولتے ہیں؟ ہفتے کے دن کو.
ٹھیک ہے، یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، انہیں کہا گیا تھا کہ تم مچھلیوں کا شکار نہ کیا کرو سیٹرڈے کے دن، لیکن انہیں ایک ہیلا اختیار کر دیا، انہیں ایک ٹیکٹک استعمال کیا، انہیں حکم الہی سے تجاوز کر دیا، حکم الہی سے انہیں کیا کام کر دیا، انہیں ہفتے والے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتی، کیونکہ امتحان تھا، یہی تھا، ٹیسٹ یہ تھا کہ اسی دن آتی زیادہ مچھلیاں سیٹرڈے کے دن، انہیں کام کر دیا، انہیں گڑھا کھود دیا تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہے، اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے تھے، وہ بولتے تھے کہ ہم بس گڑھا کھوتے رکھیں گے اس دن، پھر اتوار والے دن پکڑیں گے، مچھلیاں بھی مل رہی ہے اور کام بھی نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ کو آزمائش یہی تھی کہ تمہیں مچھلیاں مل رہی ہے لیکن پکڑ ہی نہیں ہے، اسٹل انہیں نہیں مانا، انہیں چالاکی اختیار کی، تو یہ ہیلے نہیں اپنانے چاہیے، دین میں ہیلے نہیں اپنانے چاہیے، بہانے نہیں بنانے چاہیے، یہ بہانہ وہ بہانہ، دین کو فالو کرنا ہے، بس سمعنا و اطعنا، سنیا اور اطاعت کرنی ہے، یہ ہیلے بہانے نہیں ڈھونڈنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ایسا عذاب پھر پہنچایا گیا اس کے بعد کہ یہ کیا بن گئے، بندر بن گئے پھر یہ، اور زریح ہو کے بن گئے، یہ مسخ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور پتہ ہے حدیث میں آ گیا کہ قیامت سے پہلے تین عذاب ہو جائیں گے انسانوں پہ، خسف و قذف و مسخ، خسف، خسف ہو جائے گا، زمین بوس ہو جائیں گی ساری چیزیں، اندر جائے گا سب کچھ، ٹھیک ہے؟ شاید ایک تو آ گیا حدیث میں مغرب کو ہو جائے گا اور مشرق کو ہو جائے گا خسف، ٹھیک ہے؟ زمین بوس ہو جائے گا، اور قذف، قذف بولتے ہیں باہر پھینکنے کو، زمین اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ باہر پھینک دے گی، اور مسخ، شکلیں ہو جائیں گی چینج، یہ تین چیزیں ہو جائیں گے، خسف و قذف و مسخ، اچھا فجعلناها نکالا لما بین یدیها، بس بنا دیا ہم نے اس کو نکالن، ہم نے ان کو بنا دیا کیا، نکال کس کو بولتے ہیں، اگلوں کے لیے عبرت کا سبب، نکال نہیں بولتے صرف پنشمنٹ کو، ویسی پنشمنٹ جیسے عبرت رہ جاتی ہے، بھائی ایسی غلطی نہیں کرتی ہے، پنشمنٹ ایسی مل جائے گی، اس کو بولتے ہیں نکال، ڈیٹیرنٹ پنشمنٹ اس کو بولتے ہیں، ڈیٹیرنٹ، جس سے آپ بچو گے، مجھے ایسا کام نہیں کرنا ہے، ڈیٹیرنٹ بولتے ہیں شاید بچنے کو ہی، ڈیٹیرنٹ اس کو بولتے ہیں، ہاں بولتے ہیں ڈیٹر، ٹو ڈیٹر کیا ہوا ڈیٹر مطلب، ایسے پڑھتے ہیں نا، اگر کوئی ڈر مطلب دور کرنا خود سے، ڈر کیا ہوتا ہے، ڈر پنشمنٹ، ان شارٹ یہ ہے نا، مطلب ایسی پنشمنٹ جس سے انسان کو، جب مثلا ہین کرنے دوباری چیز کی ہے، ایسے پڑھتے زولجی میں پڑھتے ڈیٹر کلاس میں دیکھا تھا پچھلی بار، اور اگر کوئی آئے گا کھانے کے لیے نا، کوئی ہر بیور آئے گا پلانٹ کو کھانے کے لیے، تو وہ ہوگا پوائزنس پلانٹ، تو وہ کہتے ہیں ڈیٹر کس کو، پریڈیٹرس کو، شکاروں کو، تو دور جاتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے؟ یا ایسے کوئی ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں اپوپٹوٹک، اپوپٹوسس کو بولتے ہیں شاید، کوئی انسیکٹ کو میں کھانے آ رہا ہوں، میں نہیں مطلب کوئی دوسرا پریڈیٹر کھانے آ رہا ہے اس کو، یا کسی مچھلی کو، اگر وہ رنگ چینج کرتی ہے، تھوڑا ریڈش دکھاتی ہے تاکہ وہ اس کو لگے پوائزنس، پریڈیٹر کو وہ دور جائے، سو دیٹ ہی ول ڈیٹر ہم، مطلب یہ دور جا رہا، بچنا، بولنا نہیں، اس کے تو کانسیکوینس ہو سکتے ہیں اس چیز کے، اگر میں نے ایسا کر دیا مجھے ایسی پنشمنٹ آ سکتی ہے، کانسیکوینس کیا ہوں گے، میں شاید ٹھیک بول رہا ہوں، لما بین یدیہا، لما بین یدیہا، بس ہم نے بنا دیا اس کو کیا، ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ان کے لیے، لما بین یدیہا، جو کچھ ان کے ان کے، جو کچھ ان کے سامنے ہے، یعنی کہ ان کے اگلوں کے لیے، جو کچھ ان کے بعد جو لوگ آ جائیں گے ان کے لیے بنایا کیا، باعث عبرت، ان کا جو عذاب ہو گیا، وما خلفها، ایک منٹ، لما بین یدیہا فار دوز ان فرنٹ آف دیم، اس سے مراد کیا ہے، اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک، فار دوز فرنٹ آف دیم کیا ہو گیا، وما خلفها جو ان کے، ایون خلف کس کو بولتے ہیں، وما خلفها، دیکھیے خلفہ ہوتا ہے نا بہائنڈ، اگر عربی میں دیکھیں گے خلفہ کیا ہوتا ہے، بہائنڈ پیچھے، اور بائیں یہ ہوتا ہے کیا ہو گیا، ان فرنٹ آف ہینڈس اصل میں، تو یعنی کہ جو کچھ یعنی کہ ان شارٹ اگلوں اور پچھلوں، لما بین یدیہا وما خلفها ہو گیا، جو اگلے ہوں گے اور جو پچھلے ہوں گے ان کے لیے بنا دیا کیا اس کو نکال، یعنی کہ باعث عبرت اس عذاب کو، وموعظۃ للمتقین، اور بنا دیا اس کو موعظہ، ایڈمونیشن، وعظ نہ وعظ، نصیحت، للمتقین، متقین کے لیے، موعظہ کس کو بولتے،
नसीहत को। उसके बाद वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा ने कहा अपनी कौम से, अपनी कौम के लोगों से, इन अल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है, अन तज़बहू बकरा, कि तुम ज़िबाह करो, तुम स्लॉटर करो, तुम खश करो, बकरा, गाय को। क़ालू, उन्होंने कहा, अतत्तखिज़ूना हुज़ुआ, क्या तुम हमारा मजाक बनाते हो? अतत्तखिज़ूना, क्या तुम ए मूसा हमारा ना हुज़ुआ मजाक बनाते हो? क़ाल अऊज़ु बिल्लाह, मूसा ने क्या बोला? अऊज़ु बिल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला से। अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, कि मैं हो जाऊं जाहिलों में से। मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ इस चीज़ से, कि मैं हो जाऊं जाहिलों में से। क्योंकि जाहिली मजाक बनाते हैं, इन सीरियस लोग नहीं बनाते मजाक। उन चीज़ों में जो सीरियस मैटर्स होते हैं वहाँ मजाक नहीं बनाते हो। तो एक नबी को शायद निशानी कि मजाक बनाएगा वो चीज़ों को, जिसने अगर कहा होगा तो उससे सही से कहा होगा। वो कोई रेडिकुलसली नहीं कहता होगा, वो मजाक नहीं उड़ाता होगा। उसके बाद अन अकून मिनल जाहिलीन। अब ये क़ालू उदउ लना रब्बक, ठीक है। तो यहाँ पे बनी इसराइल जो है ना, उसमें क्या हो गया था, उसमें मसला हो गया था। पहले एक वाक़ क्या हुआ था बनी इसराइल में। बनी इसराइल में एक ला ला वलद मालदार आदमी था। एक मालदार आदमी था, उसको बच्चे बच्चे नहीं थे। जिसका वारिस सिर्फ एक भतीजा था। सिर्फ एक इनहेरिटर था, वो था कौन? उसका भतीजा। अब मसला हुआ था कि जो एक रात इस भतीजे ने अपने चचा को कत्ल करने की लाश किसी आदमी के दरवाजे पे डाल दी करके, इसी भतीजे ने अपने इस चचे को कत्ल कर दिया। अपने ही चचा को कत्ल कर दिया और लाश फेंक दी किसी के दरवाजे के सामने। अब सुबह कातिल की तलाश में एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। ये बोल रहा है तूने कत्ल किया है, ये बोल रहा है तूने कत्ल किया है। था चालाक इंसान ये। बिलाखिर बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची। इसने बोला होगा कि अभी पैसे मिल नहीं रहे, मर जाएगा तो जल्दी से विरासत मिल जाएगी। लेकिन पैसों के लिए इंसान क्या भी कर सकता है ना, बराबर इंसान को ही मार देता है। कितना बड़ा फितना है माल भी है ना इंसान के लिए। अक्ल ज़ाइल हो जाती है इंसान की बाज़ औक़ात पे, जब वो देखता है माल माल, उसको अपने माँ बाप भूल जाते हैं बाज़ औक़ात। लड़ाई हो जा होती है ना, हिस लड़ाई हो जाती है। भाइयों का आपस में लड़ाई हो जाती है आमतौर पर, किस माल पे हो जाती है लड़ाई। क्योंकि दीन का फहम नहीं होता है, माल को इतनी इंपॉर्टेंस दी होती है जितनी उनने रिश्तों को इंपॉर्टेंस नहीं दी होती है। इस्लाम से कहा है कि रिश्तों की बहुत इंपॉर्टेंस है माल के मुकाबले में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप ओवर मटीरियलिज्म। इस पर किताब लिखी ना उसने, एनी फ्रैंक कुछ है इसमें, ट्यूसडेज। एनी फ्रैंक नहीं, मैं बोल रहा हूँ एनी फ्रैंक। कुछ ट्यूसडेज मोर की किताब अच्छी थी, मुझे वो दी थी एक मैम ने। एक बार किताब मैंने नहीं पढ़ी थी वो किताब, लेकिन उसमें ये लिखा था बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा, तो मसला है कि जब इसने कत्ल कर दिया अपने चचा को, बिल आखिर बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची, तो उन्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म हुआ। उन्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म हुआ कि तुम इस गाय को ज़िबाह करो। अब क्या मसला हो गया कि गाय का एक टुकड़ा मकतूल को मारा गया, जिससे वो जिंदा हो गया। अब था ना, मकतूल उसको मारा गया था। अब गाय को मारने के बाद उससे एक टुकड़ा लिया गया, गाय से, मरी हुई गाय से। वो डाला गया किसको? उसी मकतूल को जो मर गया था। ठीक है, और कातिल की निशानदेही करके मर गया। और वो वापस जिंदा हो गया उस टाइम पे अल्लाह ताला के हुक्म से, मुआजिज़ा के तौर पे वो जिंदा हो गया इस चीज़ से ही। और उसने कहा कि फलानी कातिल है, यानी कि उसका भतीजा, वो ऐसे हो गया, वो आइडेंटिफाई द कातिल। तो मसला क्या है? मसला कुछ भी नहीं है, ये मसला फतहुल कदीर में लिखा है ये। अच्छा, तो क़ालू उदउ लना रब्बक, उन्हें कहा तो पुकार हमारे लिए अपने रब को, ए मूसा। युबय्यिन लना, कि वो वजाहत करे हमें, तबयीन करे वो हमें, मा हिया, व्हाट इज इट, कैसी गाय होनी चाहिए। लेकिन इनको ना कहा गया था वो कैसी गाय होनी चाहिए, इनको कहा था गाय मार दो। ये और सवाल कर रहे, गाय कैसी होनी चाहिए, ऐसी मोटी की छोटी, रंग कैसा, ऐसा क्या, ऐसा, ये कंडीशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इनको मोर कॉम्प्लिकेशंस हो गई विद मोर क्वेश्चंस। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। जैसे इसमें एक हदीस याद नहीं आता मुझे, उस्ताद ने कहा था वो 3 साल कुछ हज के मौके पे किसने और सवाल किया था, और सवाल किया था। अब से मैं कि अगर तुम ऐसे बोलोगे तो हर साल हज फर्ज हो जाता। ऐसे तो मुझे याद नहीं आता है। एक
हाँ अब आ रही है आवाज़ ठीक। अब आ रही होगी आवाज़ है ना आपको? हाँ इसको। तो क्या मसला हो गया, मैं क्या बोल रहा था, इनने ज़्यादा सवाल किया तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई इनको, क्योंकि ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहिए। देखिए कोई बोलता है ना कि इस्लाम में सवाल नहीं करना है, बस ईमान लाना है, दिमाग बंद करना है। ये सही बात नहीं, दिमाग से तो ईमान लाता है इंसान। दिल और दिमाग से इंसान ईमान लाता है। दिमाग भी खुला रखना है, दिल भी खुला रखना है। इंसान लॉजिक पे बेस्ड है सारा मजहब। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिमाग बंद कर देना है। लेकिन मसला है कि सवाल ज़्यादा नहीं करने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे सवाल नहीं करें, जब को कुछ बात हो जाएंगे, डाउट्स हो जाएंगे तो सवाल नहीं करने, ये मतलब इसका नहीं है। मतलब है कि वो इरेलीवेंट सवाल नहीं करने हैं जिनकी कोई रेलेवेंस ही नहीं होगी। अनइम्पॉर्टेंट सवाल, और सवाल और सवाल और सवाल, वो ये जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वो नहीं करने हैं। हदीस में आगे, इन अल्लाह हर्रम अलैकुम हुकूकुल उम्महात, अल्लाह ताला ने हराम कर दिया तुम पे वालिदैन की नाफरमानी, वअदुल बनात, बेटियों को दफनाना, व कसरत सवाल, ज़्यादा सवाल करना, वो नहीं करना चाहिए इंसान को। लेकिन आप देखिए हदीस में क्या आ गया, हदीस में क्या, इन्नमा शिफाउल अय्य अस्सुआल, जो इग्नोरेंस का जो दवा है, जो शिफा जो इग्नोरेंस का है, मुझ में इग्नोरेंस है, मुझे नॉलेज नहीं है चीज़ों के बारे में, मुझे हो रहा है डाउट्स, क्योंकि इग्नोरेंस से डाउट्स हो जाते हैं इंसान को। तो इसका सवाल, इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, सवाल करना। सवाल जब करते हैं तो डाउट खत्म हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, और इग्नोरेंस खत्म हो जाती है। तो सवाल करने चाहिए, लेकिन एक्सेसिव सवाल, ऐसा क्यों वैसा क्यों और क्यों वो नहीं, क्यों 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 क्यों, वो नहीं करना चाहिए, जहाँ पे इर्रेलेवेंस आ जाती है सवालों से फिर। देखिए, क़ाल इन्नहु यक़ूलु, उसने कहा बेशक वो कहता है, कौन, अल्लाह ताला कहता है, मूसा ने कहा, इन्नहा बकरतुन, कि बेशक वो होनी चाहिए ऐसी बकरा, ऐसी गाय, ला फारिदुन, जो ना ही बूढ़ी होगी, वला बिक्र, और ना ही यंग होगी। न ज़्यादा बड़ी होगी न ज़्यादा छोटी होगी, न ज़्यादा पूरी बूढ़ी एज में होगी न ज़्यादा छोटी एज में होगी। अवानुन, अवान बोलते हैं जो मिडिल एज होगी, क्या होगी, मिडिल एज, बैन ذلك, उसके उसके दरमियान में, यानी कि बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज, वो मिडिल एज की होगी। फफ़अलू, बस तुम वही करो, मा तुअमरून, जो तुम्हें कमांड किया जाता है, जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है, तुम वही करो। फफ़अलू मा तुअमरून, तुम वो करो जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है। उसके बाद बिक्र, पता है इसको बिक्र बोलते हैं कुंवारी को, या जिसने बच्चा ना दिया हो, जिसको बच्चा नहीं हो गया होगा गाय को, उसको बोलते हैं बिक्र। और आवान बोलते हैं दरमियानी उम्र वाली, इसको ना, गाय को, यानी कि उन औरतों और मवेशियों के लिए इस्तेमाल, मुस्तअमल है जो दरमियानी उम्र के होंगे। उन औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, उन मवेशियों के लिए इस्तेमाल होता है जो दरमियानी उम्र के होंगे, मिडिल एज होंगे, उनको बोलते हैं अवान। क्योंकि बकरा ना, मोनस बकरा, कोलता इस पे आ जाता है वैसे भी। बकरा हो गया काऊ। अच्छा, सफराओ फाकिउल लौनुहा, अच्छा इसके बाद में आगे बढ़ लेंगे। देखिए, क़ालू दुउ लना रब्बक, उन्हें फिर कहा, ए मूसा तो पुकारा हमारे लिए अपने रब को, युबय्यिन लना, वो हमें वजाहत करे, तबयीन करे, क्लियर करे हमारे लिए, लना हमारे लिए, मा लौनुहा, इसका लौन क्या होना चाहिए। लौन, लौन बोलते हैं अरबी में कलर को, अलवान हो गया कलर्स, लौन क्या होगा, कलर। अब का कलर क्या होना चाहिए, उन्होंने ये वो सवाल किया। क़ाल इन्नहु यक़ूलु, मूसा ने कहा बेशक वो होनी चाहिए, इन्नहु, उसने कहा, अल्लाह ताला ने कहा, बेशक उसने यक़ूलु ये कहा, इन्नहा बकरतुन, कि बेशक ये होनी चाहिए ऐसी गाय, सफरा, ओ जो येलो होनी चाहिए। सफरा हो गया येलो, लेकिन फेमिनाइन येलो, ठीक है। फाक़िउल लौनुहा, ये ब्राइट कलर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तसर्रुन नाज़रीन, जिससे नाज़रीन जो देखने वाले होंगे, उनकी आंखों को सुरूर मिल जाएगा, उनको प्लीजिंग लगेगी ये। अब बता, इसमें शायद शेख सालिल उसैमी ने इससे इस्तेदलाल निकाला है कि इंसान जो किताब पढ़ना चाहिए ना, वो होनी चाहिए कौन से पेज वाली, वो होनी चाहिए येलो पेज वाली किताब। एक तो होती है वाइट पेज वाली किताब, ये वाली किताब वाइट पेज वाली किताब है। ये देखिए, ये वाली किताब थोड़ी सी येलो पेज वाली किताब है ना, ये वाली किताब जो होती है येलो पेज वाली किताब, उससे आँख खराब नहीं हो जाती है, उससे आँख खराब नहीं हो जाती है, इसलिए जो किताब महंगी आ जाती है ना, जो होती है, जो अरब में, अरब से जो आमतौर पर जो किताबें आती है ना, जैसे वो है हिलियत तालिबुल इल्म, या जितनी भी किताबें नशर करते हैं वो, कुछ वो लाते हैं, कौन सी किताबें, शहदार आलम फ़वाइद, ज़्यादा वही वाली किताबें देते हैं ना, येलो येलो किताबें होती है वो बहुत महंगी आ जाती है, 1,000 की आती है एक किताब, 2,000 की आती है इतनी छोटी किताब। लेकिन मसला होता है उससे आंखें ठीक रहती है, तो येलो किताबें लानी चाहिए पढ़ने के लिए। तो उसने निकाला यहाँ से इस्तेदलाल किया है, मैंने सुना था डॉक्टर मंसूर अमीर से, उसने कहा था एक बार ये चीज़ अपनी तरफ से।
اس نے کہا تھا شیخ صالح العثیمین نے یہ نکالا ہے. اچھا، صفرا کس کو بولتے ہیں؟ زرد رنگ کی گائے کو بولتے ہیں. زرد کیا ہوتا ہے؟ یلو رنگ کی جو گائے ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کیا؟ صفرا. صفرا اس کا مؤنث ہوتا ہے اور صفرا اس کا جمع آ جاتا ہے. بعض علماء کے نزدیک صفرا سے سیاہی سیاہی مراد ہے، لیکن ظاہر بات یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہی ہے نا. اچھا، فاقع لونها سے مراد کیا ہے؟ برائٹ کلر سے مراد ہے. حالکۃ لونها، یعنی کہ وہی برائٹ کلرڈ، ٹھیک ہے. گہرا زرد رنگ اس کو جو گہرا زرد رنگ اور ڈارک یلو کلر جو برائٹ ہوگا، جو چمک رہا ہوگا. یہ خالص زرد رنگ، بالکل صرف پیور یلو، ایسا نہیں تھوڑا اورنج تھوڑا ریڈ ہوگا، نہیں، پیور یلو گائے وہ ہونی چاہیے. یہ ان سے کہا گیا تھا. دیکھیے ویسے ہی کرتے ہیں گائے کی عبادت کو، کیوں گائے کہا گیا؟ کیونکہ جب اس کو ماریں گے بولیں گے یہ تو ایک مخلوق ہے، اس کو ہم مار بھی سکتے، تو کیسے ہو سکتی ہے ہمارے ہمارا جو ہے گائے تمہاری ماں ہے، ہم اس کو کھاتے ہیں. تو ویسی مثال ہے اس کی. تو کیسے گائے ہو سکتی ہے کوئی ڈیوائن اتھارٹی جس کو ہم کھاتے ہیں؟ برابر دماغ کیا ہوتا ہے پیروں میں نا، مشرکوں ہوئے نا. اچھا اس کے بعد قال ادع لنا ربک. اس نے کہا کہ پھر سے نے نا بنی اسرائیل نے کہا ادع لنا ربک، تو پکار ہمارے لیے اپنے رب کو. اے موسیٰ یبین لنا، وہ ہمیں وضاحت کرے. پھر سوال کر رہے ہیں ما ہی کیسی گائے ہونی چاہیے. ان البقرہ، بے شک جو گائے ہے. البقر ہے نا، البقر مطلب گائے، بہت ساری کاؤز جو ہے. تشابہ علینا، وہ ہمیں مشابہت لگ رہی ہے، ہمیں ساری شبیہ لگ رہی ہے، ہمیں ساری سیم گائے لگ رہی ہے، ہمیں کوئی ہمیں وہ پیکولر ڈفرینسز نہیں دکھ رہی ہے. ہم گائے ڈھونڈ رہے لیکن سب گائے سیم لگ رہی ہے، یہ بھی یلو وہ بھی یلو وہ بھی یلو ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ ہم ہدایت یافتہ بنیں گے. اس کے بعد پھر سوال کر رہے ہیں. ان سے بتا اتنا کمپلیکیشنز کیسے ارائز ہوئی ان کو، جب انہیں اور سوال کیا اور سوال کیا. قال انه یقول، موسیٰ نے کہا بے شک وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انها بقرۃ، یہ ایسی گائے ہونی چاہیے بے شک لا ذلول، جو ذلول نہیں ہوگی، جو ٹرینڈ گائے نہیں ہوگی. ایسی ٹرینڈ کہ تثیر الارض، جو زمین کو کھودتی ہوگی، پلاؤ کرتی ہوگی. پلف نہیں بولتے اس کو، ہم پلاؤ شاید بولتے ہیں، ہاں پلاؤ. پلاؤ بولتے ہیں کھودنے کو ہے نا. ذلول تثیر الارض، جو ٹرینڈ گائے ہوگی جو زمین کھودتی ہوگی. جس ہوتا ہے نا پیچھے اس کو کیا اس کو بولتے ہیں، بتائی نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، البرن شاید اس کو بولتے ہیں. پلاؤ ہی بولتے ہیں انگلش میں اس کو، جو ان کو ہے این سی کو، نیشنل کانفرنس کو پیچھے وہ سمپل. ولا تسقي الحرث، اور نہ ہی جو واٹر کرتی ہوگی فیلڈ کو. میں گائے ہوں جیسے فار ایگزامپل میں واٹر نہیں کر رہا ہوں فیلڈ کو میں گائے ہوں. مسلمت، جو ساؤنڈ ہوگی جو مسلم ہوگی. لا شیۃ فیہا. اچھا پہلے دیکھیں گے جو یہ نا یہ ضرور کیا ہوتا ہے. ضرور مطلب ہوتا ہے ٹرینڈ گائے جو ہوگی، جو متی گائے ہوگی، ٹھیک ہے. لا تثیر الارض، جو زمین کو کھودتی نہیں ہوگی، یعنی کہ جو غبار نہ اڑاتی ہو. یہاں مراد ہے کہ زمین نہ جوتتی ہو. زمین جوتنا بولتے ہیں اس کو، جو بیچاری کام زیادہ نہیں کرتے، بس کھانا کھاتی ہوگی اپنا، وہ بیٹھتی ہوگی ایک جگہ پہ. ٹھیک ہے. کاشتکاری کے لیے وہ استعمال نہیں کی جاتی. کاشتکاری نا وہ ہارویسٹنگ کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا ہوگا. کاشتکاری کس کو بولتے ہیں؟ ہارویسٹنگ کو بولتے ہیں. ہاں شاید. اچھا تو اتھارا سے بن گئی، اتھارا سے، اتھارا بولتے ہیں اس کو کھودنے کو. لا تسقي الحرث، جو سیراب نہ کرتی ہو، یعنی کہ آبی، آب پاشی اس کو بولتے ہیں. آب پاشی، پانی دینا نا، نہیں کرتی ہوگی وہ. کن کو؟ حرث، کھیتیوں کو وہ آب پاشی نہیں کرتی ہوں گی. کھیتیوں کو یا زراعت کو وہ آب پاشی نہیں کرتی ہوگی. یعنی کہ ٹھیک ہے، ایسا بھی وہ نہیں کرتی ہوگی اس گائے کے بارے میں. لا شیۃ فیہا مسلمۃ، مسلمہ بولیے ساؤنڈ ہوگی، یعنی جو سلامت میں ہوگی، یعنی کہ جو عیبوں سے پاک ہوگی، جو بے داغ ہوگی. مسلم ہو گیا ساؤنڈ، جو بے داغ ہوگی، جو عیبوں سے پاک ہوگی. لا شیۃ فیہا، لا شیۃ فیہا مطلب کیا؟ وہی نو بلیمش ان اٹ، اس میں کوئی داغ نہیں ہوگا، بلیمش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب سوچیں کتنی کمپلیکیشن ارائز ہوگی. ان کو اب ایسی گائے ڈھونڈنی ہے جو نہ بڑی ہوگی نہ چھوٹی ہوگی، اور نہ ہی وہ یلو ہونی چاہیے، ڈارک یلو ہونی چاہیے، اور ساتھ میں وہ یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے. نہ پلاؤنگ کرنی چاہیے، نہ واٹرنگ دا فیلڈ کرنی چاہیے. ساؤنڈ ہونی چاہیے فرام آل ڈیفیکٹس، کوئی داغ بھی نہیں ہونا چاہیے. کیسے ہو گیا یہ سب چیزیں؟ زیادہ سوال کرنے سے کمپلیکیشنز ارائز ہو گئی. لاشی تفیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کوئی داغ نہ ہو، یعنی کہ جانور جس رنگ کا ہو
اس کے علاوہ رنگ کے دبے کو کہتے ہیں. کوئی جانور یلو کلر کا ہے، اس میں دبے وائٹ کلر کے، ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل. اگر وہ یلو تو یلو ہی ہونا چاہیے، اس میں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور کلر اس میں نہیں ہونا چاہیے. اس کو بولتے ہیں شیئر. شیئر، ٹھیک ہے، بلیمش اس کو بولتے ہیں. اصل میں وشیون تھا، پھر شیعت بن جاتا ہے یہ. تو وعدن کی طرح اس کو بن جاتا ہے. آخر میں تا غوث آ گیا. تا اچھا تا عوض آ گیا، عوض. اچھا اس کو تا عوض کمپنسیٹنگ تا اس کو بولتے ہیں. اصل شیون ہے. اصل میں وشیون ہے. کیا ہے وشیون؟ اس کو پھر واو گر جاتا ہے اس کو آگے سے، اور یہاں تک تا. ان شارٹ یہ اس کو کیا کرنا ہے آپ کو. شیعہ مطلب ہوتا ہے کیا، مطلب داغ. جو اوریجنل کلر کسی کا کچھ ہوگا، کچھ داغ آ رہے ہیں پھر ڈفرینٹ کلرس کا آ نا چیزوں میں، ہے نا جانوروں میں. کوئی بلی ہوتی ہے، ایک بلی آتی ہے مجھے روزگار، وہ پوری سفید ہے، اس کو بلیک ڈاٹس ہے نا، ویسے جو بلیک ڈاٹس ہیں ان کو بولیں گے شیعت. شیعت ہے، لا شیعن شیون بولیں گے. وشیون اصلی بولتے ہیں وشیون. اب بولیں گے شیعتن، ہم بولیں گے شیعتن ہی اب. اچھا قالوا الآن، انہوں نے کہا الآن ناؤ، ایٹ پریزنٹ، اب موسیٰ جئت بالحق، تم حق لے کے آ گئے، اب ہمیں سمجھ آ گیا ٹھیک ایسی گائے ہونی چاہیے. فذبحوها، اور انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، ایسی گائے لا دی اور ذبح کر دی. وما كادوا يفعلون، قریب تھا کہ وہ ایسا کرتے ہی نہیں. اینڈ ناٹ دیور نیئر، اور ایسا قریب تھا ہی نہیں کہ وہ کرتے ہی نہیں آپ. ایسا بھی ہوا تھا مسئلہ. وما كادوا يفعلون. دیکھیے یہاں پہ دیکھیں گے ہم اس میں کیا لکھا ہے اس نے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتیوں کو پانی دینے والی نہیں ہونی چاہیے. وہ تندرست ہونی چاہیے، وہ بے داغ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا آپ، اب آپ نے حق واضح کر دیا. گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے. قریب تک کہ حکم برداری کرتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہی نہیں. لیکن اسے ماننا اور وہ گائے ذبح، اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی. ٹھیک ہے. اب سے یہاں پہ لکھا ہے وہی چیز میں نے کہا کہ انہیں یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ، انہیں حکم کیا دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، کوئی سی گائے جیسی ہوگی وہ ہوگی. ان نے حکم الہی پہ عمل کرنا تھا تو مسئلہ نہیں ہوتا کچھ. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہیں سیدھے عمل کرنے کے بجائے میخ نکالنا سٹارٹ کر دیا، سوالات کرنے شروع کر دیے، جس پر آزاد کو سختی سے آزاد کر دی، کمپلیکیشن چلائی ہوگی ان کو. تو ان کو یہ مسئلہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اس لیے دین میں اور سختی، جیسے ہمیں تعمق اور سختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. دین میں سختی اختیار کرنے سے منع کر دیا گیا، سختی دین میں نہیں کرنی چاہیے. ایسا کیوں ہے، وہ ایسا کیوں ہے. اسے حدیث میں آ گیا الدین یسر، دین آسان ہے. جب کوئی انسان دین میں جاتا ہے ایکسٹریم لیول میں، تو دین اس کو اوور ویلم کرے گا. حدیث میں الفاظ یہی ہے، وَلَن يُشَهِدَ أَحَدُكُمْ دِينَ ایسے إِلَّا غَلَبَهُ، ایسے الفاظ ہے کچھ. تو دین اس پہ غالب ہو جائے گا، وہ پھر اسلام کی کمپلیکیشنز کو برداشت نہیں کر پائے گا. اگر ہم خود بنا رہا ہے کمپلیکیٹڈ مذہب مطلب کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا ہے، اسلام کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. وہ خود بنا رہا ہے اس کو کیا ڈیفیکلٹ اسلام کو.